جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم النحو الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر سے عوامل معنویہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ عوامل عامل کی جمع ہے، اور عامل کسے کہتے؟ عامل اسے کہتے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ عامل کسے کہتے؟ عامل اسے کہتے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، یہ عامل کی تعریف ہے۔ کل عوامل 100 ہیں، جن میں سے 98 لفظیہ ہیں اور 2 معنویہ ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل عوامل معنویہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 38، عوامل معنویہ کا بیان۔ سب سے پہلے عوامل معنویہ سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ عوامل معنویہ وہ عوامل ہیں جو فقط عقل سے پہچانے جائیں، لفظوں میں مذکور نہ ہوں۔ جو عوامل لفظوں میں مذکور نہ ہوں، یعنی جنہیں نہ تو پڑھا جا سکتا ہو نہ ہی لکھا جا سکتا ہو، بس عقل سے پہچانے جائیں، انہیں عوامل معنویہ کہا جاتا ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ عوامل معنویہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدا۔ ابتدا سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو رفع دیتا ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، انہیں رفع دینے والا کون ہوتا ہے؟ ابتدا۔ مبتدا اور خبر عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، ان میں لفظی کوئی عامل نہیں ہوتا، پھر بھی یہ مرفوع ہوتے ہیں، تو رفع دیتا کون ہے؟ ابتدا، یعنی ان کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہی انہیں رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدا ایک عامل ہے، عامل معنوی ہے، جو کہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے اللہ واحد، دیکھیے اس مثال میں لفظ اللہ مرفوع ہے اور واحد بھی مرفوع ہے، دونوں کو رفع کون دے رہا ہے؟ ابتدا۔ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، ان میں کوئی بھی عامل لفظی موجود نہیں ہے، پھر بھی یہ مرفوع ہیں۔ کیوں مرفوع ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ عامل معنوی ابتدا ہے جو دونوں کو رفع دے رہا ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع کا عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہونا۔ فعل مضارع کا عوامل ناصبہ اور عوامل جازمہ سے خالی ہونا بھی ایک معنوی عامل ہے۔ فعل مضارع نصب دینے والے اور جزم دینے والے عوامل سے خالی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، خالی ہونا ہی فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ یعنی فعل مضارع کا نواصب و جوازم سے خالی ہونا اس پر عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس پر رفع آتا ہے۔ جیسے یضرب زیدن، یضرب زیدن میں یضرب فعل مضارع ہے اور اس کا با جو ہے یعنی یضرب کے آخر میں رفع ہے۔ کیوں رفع ہے؟ یضرب مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نواصب و جوازم سے خالی ہے، اور فعل مضارع کا نواصب و جوازم سے خالی ہونا ہی فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، فعل مضارع پر عمل کرتا ہے، اسی وجہ سے یضرب مرفوع ہے۔ یضرب زیدن زید مارتا ہے، یضرب زیدن میں زید فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور یضرب مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نواصب و جوازم سے خالی ہے۔ اب آئیے مشق دیکھتے ہیں۔ مشق، عوامل معنویہ کی پہچان کیجیے۔ نمبر 1، زید قائم۔ زید قائم یہ مبتدا خبر ہے، دونوں جو مرفوع ہیں ابتدا کی وجہ سے، زید میں بھی ابتدا عامل ہے اور قائم میں بھی ابتدا عامل ہے، دونوں میں عوامل معنویہ ابتدا ہے، عامل معنوی ابتدا ہے۔ نمبر 2، یفتح۔ یفتح فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نواصب و جوازم سے خالی ہے۔ نمبر 3، الاستاذ جالس، اس کا معنی ہے استاد بیٹھے ہیں، اس میں بھی
عامل جو ہے ابتدا ہے، الاستاذ مبتدا ہے، جالس خبر ہے، اور دونوں مرفوع ہیں۔ کیوں مرفوع ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ابتدا دونوں کو رفع دے رہا ہے۔ نمبر 4 ینصرو، ینصرو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں بھی نواصب و جوازم کا خالی ہونا ینصرو کو رفع دے رہا ہے۔ نمبر 5 اسم ابی بکرن، یعنی میرے باپ کا نام، میرے والد صاحب کا نام بکر ہے۔ اس مثال میں اسم مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہاں پہ عامل ابتدا ہے، ابتدا کی وجہ سے اسم مرفوع ہے، اور ابی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ بکرن خبر ہے، اور خبر پر بھی کیونکہ ابتدا عامل ہوتا ہے، اسی وجہ سے بکرن بھی مرفوع ہے۔ یسمعو، یسمعو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، اس میں بھی نواصب و جوازم سے خالی ہونا اس کا عامل ہے۔ التلمیذ قائم، شاگرد کھڑا ہے۔ اس مثال میں التلمیذ مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اور دونوں میں عامل ابتدا ہے، یعنی ان کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ان کے لیے عامل ہے۔ نمبر 8 یضرب، یضرب فعل مضارع ہے، اس میں عامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا، یعنی عوامل ناصبہ اور عوامل جازمہ کا نہ ہونا اسے رفع دے رہا ہے۔ نمبر 9 کتاب زید جید، زید کی کتاب اچھی ہے۔ اس مثال میں کتاب زید، کتاب زید میں کتاب مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ابتدا اس کا عامل ہے، ابتدا سے رفع دے رہا ہے، اور زیدین مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ زید میں ابتدا عامل نہیں ہے، زید مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جیدن، جیدن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ابتدا سے رفع دے رہا ہے۔ نمبر 10 یحسب، یحسب فعل مضارع ہے، اور عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے، یعنی اس میں عامل معنوی نواصب و جوازم سے خالی ہونا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔